ابھی کلکتہ میں ایک بیٹی اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے قاضی کے پاس آئی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ اس نے جو درد سنایا وہ ہمیں تڑپا دینے کے قابل ہے۔ کہا کہ قاضی صاحب، رات میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میرا باپ نشہ میں شراب پی کر گھر میں آیا، اس کو یہ تمیز نہیں رہی کہ یہ ماں کا کمرہ ہے یا بیٹی کا کمرہ۔ نشے کی حالت میں وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے ساتھ اس نے وہ سلوک کیا ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ مفتی صاحب، جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی، رات نشے کی حالت میں اس باپ نے میری عزت کو لوٹ لیا۔ آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں، کیا یہ المیہ آج سماج کا نہیں ہے کہ وہ نشہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وہ نشہ جس پر سرکار بھی پابندی لگاتی ہے، وہ نشہ جس کو قرآن نے 1450 سال پہلے حرام کیا، آج مسلم قوم کا 70% بیٹا نشے کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج کون ہے جو اس کے ہاتھ کو پکڑے گا؟ کون ہے جو اس کی زبان کو روکے گا؟ آج اس نشہ کی وجہ سے 90% طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج اس نشہ کی وجہ سے زناکاری اور بدکاری کا گراب پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں، قرآن نے صاف کہا تھا، جیسے سور کا گوشت حرام، سور کا پیشاب حرام، سور کا خون حرام، ویسے ایک مومن کے لیے نشہ بھی حرام ہے۔ آج کورکس کے بوتل ہو، تاڑی کے گلاس ہو، شراب کی شیشی ہو، چاہے کوئی انجیکشن اور دوا ہو، آج ہمارا بچہ جو بمبے اور دلی کے گلیوں میں گھومتا نشیڑی ہو گیا، اور آج 70% جوان کی زندگی نشے میں ڈوب چکی ہے۔ بولو، کیا یہ سور کا گوشت کھانے والا کیا اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ اللہ کا دوست بن سکتا؟ فرمایا کہ شب قدر جو رمضان کی مبارک رات ہے، اللہ اس رات میں سب کی آواز سنتے ہیں لیکن نشیڑی کی آواز نہیں سن سکتے۔ فرمایا کہ نشہ کرنے والا جیسے ہی حلق کے نیچے نشہ لیتا، اللہ اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ نشہ کرنے والا اگر بغیر توبہ کے دنیا سے مر گیا تو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ لوگوں، سرکار پابندی لگانے کے باوجود، نبی کے حکم کے باوجود، قرآن کے حکم کے باوجود، اگر یہ قرآن کو طاق پہ رہنے والی قوم اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کا بیٹا اگر آج نشے کی لعنت میں ڈوبتا ہے تو بولو، سماج کو فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ سماج کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کے نام پر ہم توبہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم اس لعنت میں مبتلا تھے تو آج توبہ کر کے اٹھیں گے، ہم اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑیں گے، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑیں گے۔ آج باپ ہمت نہیں جٹاتا کہ بیٹے کو روک سکے، سوچتا ہے کہ میری روٹی کٹ جائے گی۔ آج اپنے بھائی کو روکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ نہیں، گناہ سے کمپرمائز کرو گے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل قبول نہیں ہے۔ کتنے مسلمان کہتے مفتی صاحب میرا اس سے کیا لینا دینا، میں تو خود اپنے آپ کو بہت نیک بنا کے رکھا ہوں، مسجد جانا مسجد آنا کون کیا کرتا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ سنو، اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ فلاں بستی پہ جا کے عذاب ڈالو۔ جبرائیل لوٹ کے گئے، کہا کہ اللہ وہاں تو سب گنہگار ہے لیکن ایک بیچارے صوفی منوس انسان مسجد کے کونے میں کمرہ بنا کے رات دن آپ کا نام جپتا ہے، اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، اللہ اللہ پکارتا ہے، کیا اس پر بھی عذاب دیں؟ اللہ نے کہا کہ وہیں سے شروع کرو، وہیں سے شروع کرو۔ اس کو ہم اس لیے نہیں بھیجا کہ دروازہ بند کر لے، یہ دنیا کے بادار ہیں، اس کے پیر میں جتنی طاقت ہے، زبان میں جتنی قوت ہے، ہاتھ میں جتنی سخت ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ گناہ کو روکنے کی وہ کوشش کرے۔ اگر اس نے اتنی ہمت نہیں جٹائی تو وہ بندہ اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت کے لیے میری عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ میری ہمت کو جگائے۔ سماج کے ذمہ داروں، گھر کے گارجینوں، بیٹا کو، جوان بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں، سماج ڈوب رہا ہے، حالات بہت بدتر ہے۔ آج اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے کہ دیکھ کر شیطان بھی شرما رہا ہے۔ میرے پاس 11 بجے دن میں فون آیا، جمعہ کے دن، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں سمجھا کہ جمعہ کا مسئلہ پوچھتا ہوگا۔ مسئلہ کیا پوچھا کہ میرا ایک بھتیجا ہے،
جو 2-2.5 مہینے سے کھاتا پیتا تھا، رات کو کچھ بیشی پی کے آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ٹھوک دیا ہے۔ لوگوں، یہ مودی جو طلاق پر مہر لگایا ایسے تھوڑے لگایا، میرے کرتوت کی وجہ سے لگایا۔ اور اب تو ایک پر بھی پابندی لگ گئی، معلوم ہے کہ نہیں؟ اتراکھنڈ میں اب ایک طلاق بھی تم بغیر کورٹ کے پرمیشن کے نہیں دے سکتے۔ سن لیا کہ نہیں بڑھیا سے؟ ہاں، جب قوم کسی چیز کا غلط استعمال کرتی ہے تو اللہ کی یہی لعنت اترتی ہے۔ ہم نے کہا کہ پلٹانے کا راستہ، پلٹانے کا راستہ، بولا ہاں۔ ہم نے کہا کہ ہم کو جتیانے کا راستہ تو معلوم ہے، بتا سکتے ہیں، لیکن پلٹانے کا راستہ بے سبیل۔ تمہارا بھتیجا آج 2.5 سال سے پیتا کھاتا رہا، تمہارے بدن میں جو تک نہیں رہے گی، اور آج اس نے 30 سال کی بیٹی کی سہاگ کو اجاڑ دیا، جس نے اپنے لاکھوں کی عزت کو اس کے چوکھٹ پہ قربان کیا۔ آج اس کی گود میں 2 بچے ہیں جو بے سہارا ہو گئے۔ پوچھو اس کے باپ کے دل سے، جس نے 20 سال تک اس بیٹی کو پالا ہے اور تنکا جمع کر کے اس کی شادی دلائی ہے، کہ آج اس کے دل کو کیسی چوٹ لگے گی۔ لوگوں، کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو کی؟ 100-200 روپے۔ اگر ایک گلاس دارو کی وجہ سے آج 35 سال کی زندگی کا سہاگ اجڑتا ہے، 2 بچے کے سر سے ماں کا سایہ چھنتا ہے، آج اس باپ کا بھرا ہوا گھر ویران ہوتا، بولو اس زمین پر خدا کے قہر کی آگ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آج کون ہے جو اس سماج کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ قرآن کا نعرہ لگانے سے، قرآن کی نسبت پر جلسے میں بیٹھنے سے نہیں، بلکہ لوگوں، زندگی کے خیر چاہتے ہو، امت کی بھلائی چاہتے ہو، نیت کرو کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں گے۔ آج حالات کتنے بدتر ہیں۔ آج ہمارے گھر میں موبائل آیا، آج اس موبائل کا کرشمہ دیکھو۔ آج بیوی کے جیب میں موبائل، اسکرین ٹچ، بیٹی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ، جوان کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ۔ آج 95% زناکاری صرف موبائل کے فتنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج باپ گھر سے نکلتا اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی، شوہر گھر سے نکلتا اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوتی۔ آج موبائل کے بیجا احتیاط استعمال نے آج سماج میں اس بیماری کو اتنا پھیلا دیا کہ آج کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج زناکاری نے فیشن کا روپ اختیار کر لیا۔ بولو، وہ زناکاری جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے بدن پہ 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔ آج وہ بیماری اگر فیشن کا روپ اختیار کر لے، بولو خدا کی لعنت اس زمین پر اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ لوگوں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تنہائی میں جاتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول، آپ سے میں نے کلمہ پڑھ کر آپ کے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن میں آپ سے تنہائی میں یہ اجازت مانگتا ہوں کہ آپ مجھ کو ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا گناہ کی اجازت؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا گناہ؟ کہا مجھے بدکاری کی عادت ہے، میں اس گناہ کے بغیر چین نہیں پا سکتا۔ نبی نے کہا کہ ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا، ایک سوال ہم تم سے کرتے ہیں، اس کا جواب تو پھر ہم غور کریں گے۔ بولا کہ کون سا سوال؟ کہا کہ بتاؤ، ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو، چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارا احساس کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تڑپ گیا۔ کہا اپنی ماں کے ساتھ کون مکالمہ کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر کوئی تیری ماں کی عزت کو لوٹے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا۔ کہا اللہ کے رسول، میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا بیٹا، دنیا میں جس کی عزت تم لوٹو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اور جو جذبات اپنے ماں کے بارے میں تیرے ہیں، بولو اس کے بیٹے کے جذبات بھی وہی ہوں گے کہ نہیں؟ وہ نوجوان نبی کے قدم پہ گرا۔ کہا اللہ کے رسول، بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد کبھی میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہوں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، یہ موبائل آگ ہے، آگ۔
آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا پک جائے گا، صحیح استعمال کرو گے جاڑے میں گرم